بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے تحریک پاکستان کے رہنما سر عبداللہ ہارون۔ ان کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک بچہ بڑا ہونہار تھا، ابھی اس کے کھیلنے کے دن تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ماں نے حکم دیا کہ وہ اسکول سے آ کر کھیلنے کے بجائے کچھ کام کرے۔ دوسرے دن ماں نے اسے چھوٹی سی ٹرے میں کچھ ننھے کھلونے، رومال اور کنگھیاں اور بال پین وغیرہ رکھ کر دیں اور کہا، جاؤ انہیں بیچ کر آؤ، اس لیے کہ اب گھر کی ذمہ داری تمہیں ہی سنبھالنا ہے۔ باپ کی جدائی کی حقیقت کو وہ بھلا نہیں سکتا تھا۔ ماں کے حکم پر وہ بوجھل قدموں سے گھر سے نکلا۔ پہلے دن اس کے دوستوں نے اسے تنگ کیا، پوچھا، عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ تجارت، اس نے جواب دیا۔ دوستوں نے اسے لفظ پر خوب ہنسی اڑائی، پھر ایک نے اسے سیٹ کہہ کر بھی مذاق اڑایا۔ اس بچے نے دوستوں کے مذاق اور تمسخر سے ہمت ہارنے کے بجائے عزم کیا کہ وہ محنت کر کے ایک دن ضرور سیٹ بنے گا۔ بعد میں وہ بچہ ماں کی فرمانبرداری اور دن رات محنت اور لگن سے عبداللہ ہارون کے نام سے مشہور ہوا، جس نے کاروباری، سیاسی اور سماجی خدمات کے میدان میں بیک وقت شہرت اور عزت پائی۔ عبداللہ ہارون بمبئی میں کچی میمن گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ماں کے کہنے کے مطابق پہلے خود چیزیں بیچی، جب ذرا بڑے ہوئے تو اپنے بہنوئی صالح محمد کے پاس ملازمت کر لی۔ وہ ہر کام والدہ کے حکم اور مشورے سے کرتے تھے اور اپنے خرچ کا حساب بھی والدہ کو دیتے تھے۔ جب ان کا کاروبار بڑھا تو وہ والدہ کو حج پر لے گئے۔ واپسی پر انہوں نے ماموں کے ساتھ اناج کا کام شروع کر دیا اور اس کام میں مہارت حاصل کی۔ عبداللہ ہارون کی والدہ حنیفہ بائی اعلیٰ، مضبوط کردار اور عمدہ صفات کی مالکہ تھی۔ وہ اپنے بیٹے میں بھی یہ صفات دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے زندگی کے ہر مرحلے پر ان کی رہنمائی کرتی تھی۔ یہی اوصاف عبداللہ ہارون کو اپنی والدہ سے ورثے میں ملے۔ ایک دن ان کے دل میں اپنے ذاتی کاروبار کرنے کا خیال آیا۔ ایسے وقت میں ایک بار پھر ماں ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے لیے آگے بڑھی اور اچھی خاصی رقم لا کر ان کے سامنے رکھ دی۔ وہ حیران رہ گئے۔ ماں نے بتایا کہ یہ رقم وہ ایک عرصے سے جمع کر رہی تھی۔ انہوں نے اس رقم سے شکر کا کام شروع کیا اور پھر رفتہ کام کو اس حد تک آگے بڑھا دیا کہ وہ شوگر کنگ، شکر کے بادشاہ کہلانے لگے۔ ان کی جدوجہد کا مرکز کراچی تھا۔ اپنی ذاتی کام کے آغاز میں ایک دن دکان پر بیٹھے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ ایک خیراتی تنظیم کے کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور فلاحی کام کے لیے چندہ مانگا۔ انہوں نے فوراً ہی باکس میں سے 500 روپے نکال کر دے دیے۔ اس زمانے میں یہ اچھی خاصی رقم تھی۔ ان کے جانے کے بعد عبداللہ ہارون نے جب باقی رقم کا شمار کیا تو صرف 25 روپے بچے تھے۔ ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ ماں کو حساب دوں گا تو شاید وہ ناراض ہوں گی، لیکن جب گھر پہنچ کر ماں کو بتایا تو خلاف توقع وہ بہت خوش ہوئیں اور کہا، دیکھو ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا اور دوسروں کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب اسی کی امانت ہے۔ اگر اسے تمہارا یہ عمل پسند آ گیا تو وہ ان 25 روپوں کو 25,000 میں بدل دے گا۔ شاید یہ قبولیت کی گھڑی تھی۔ چند روز بعد انہوں نے ایک سودے میں واقع 25,000 کا منافع ہوا۔ وہ اپنے فرائض پوری ذمہ داری سے ادا کرتے تھے۔ اس دوران میں حج پر جانے والوں کو بہت پریشانی اٹھانی پڑتی تھی۔ آپ کی کوششوں سے کراچی میں حاجی کیمپ قائم کا قیام عمل میں آیا۔ آپ نے کئی پرانی مسجدوں کی مرمت کروائی اور کئی نئی مسجدیں تعمیر بھی کروائیں۔ جس زمانے میں تحریک خلافت زوروں پر تھی تو عبداللہ ہارون بھی ان کے حامیوں میں تھے۔ جب خالق دینہ آل کراچی میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی پر مقدمہ چلا تو ان کی بہادر ماں بی اماں عبداللہ ہارون کے گھر آ کر رہنے لگیں۔ جب دونوں بھائیوں کو قید کی سزا ہوئی اور بی اماں ان سے ملنے جیل جاتی تو وہ اپنے بچوں کو بھی جیل میں لے جاتے اور محمد علی جوہر اور شوکت علی جوہر سے ملواتے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے بھی یہ دیکھیں کہ قوم کے یہ عظیم قائدین اپنی قوم کے لیے کیسی تکالیف برداشت کر رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ سماجی کاموں میں خوش ہوتے تھے، پیش رہتے تھے۔ لڑکیوں کو تعلیم دلوانے کے لیے ایک اسکول بھی بنایا جو بعد میں ان کی والدہ حنیفہ بائی کے نام سے موسوم ہوا۔ انہوں نے عبداللہ ہارون کالج، مسلم جم خانہ، مدرسے، تعلیم، یتیم خانہ اور کھیلوں کا میدان بھی تعمیر کروایا۔ سماجی اور سیاسی خدمات کے اعتراف میں حکومت نے انہیں سر کے خطاب سے نوازا۔ سیاسی میدان میں بھی آپ نے بھرپور حصہ لیا۔ قوم کے لیے اس کے مثبت نتائج بھی حاصل ہوئے۔ 1920 میں سندھ کا پہلا روزنامہ الواحد جاری کیا جس نے 25 سال تک ہندو
پریس کا مقابلہ کیا۔ ممبئی میں قانون ساز ادارے کے لیے الیکشن لڑا اور کامیابی حاصل کی۔ سندھ کو ممبئی سے الگ کرنے کی تجویز بھی پیش کی۔ بعد میں 1935 کے قانون کے تحت سندھ ممبئی سے الگ ہوا۔ اس سے مسلمانوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا۔ سر عبداللہ ہارون 5 سال تک سندھ خلافت کمیٹی کے صدر رہے۔ سندھ میں یونائیٹڈ پارٹی کے قیام میں بھی ان کا حصہ رہا۔ 1938 میں آپ ہی کی کوششوں سے سندھ صوبائی مسلم لیگ کے اجلاس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کی قرارداد منظور ہوئی۔ بعد میں مارچ 1940 کے مسلم لیگ کے اجلاس میں قرارداد پاکستان پیش ہوئی تو اس کی تائید کرنے والوں میں عبداللہ ہارون بھی تھے۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمان سندھ کے راستے ہندوستان آئے تھے۔ سندھ کے مسلمانوں کے سامنے سب سے پہلا مسئلہ یہ آیا تھا جو اب مسلم لیگ کے سامنے ہے۔ یہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس قرارداد کو منظور کریں۔ 17 اپریل 1942 کو کراچی میں حرکت قلب بند ہونے کے باعث انتقال کر گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ان الفاظ میں انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ وہ مسلم لیگ کے انتہائی مضبوط ستونوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے نہ صرف مسلمانان سندھ کی عظیم خدمت سر انجام دی بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی دن رات خدمت کی۔ انہوں نے غلامی کی زنجیروں کو کاٹنے اور آزادی کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیے۔ کراچی میں عبداللہ ہارون کالج، عبداللہ ہارون مسلم جم خانہ اور عبداللہ ہارون کالج، عبداللہ ہارون مسلم جم خانہ اور عبداللہ ہارون روڈ انہی کے نام سے مشہور ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔